بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وأہلہ وأجمعین۔ معزز سامعین، میرے محترم بھائی بہن، دوست، احباب، بچے بچیاں، تمام اہل ایمان کو میری طرف سے سلام ہو۔ ہمارا نیا سال تو ہجری کے اعتبار سے ہوتا ہے تو وہ محرم کو گیا ہے۔ ہر آنے والا سال ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم سے چھین کے لے جاتا ہے اور ہم بے بس ہو کر اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز پر ہم نے اپنے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں، لیکن وقت اور زندگی جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے، روزانہ ہم سے گردش دوران، سورج اور چاند کی گردش، دن اور رات کا ہیر اور پھیر، کہ ہماری زندگی ہم سے چراتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا غیبی نظام ہماری زندگی سے ٹائم کو، وقت کو گھٹاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر آنے والی وہ موت کو گلے لگا کر اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو نئے سال کے حوالے سے دو باتیں کرنی تھی۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے تو میرے کلپ کافی چل رہے ہیں، ایک حدیث پہلے سناؤں گا، اس کے بعد دو حدیثیں اور بس۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علموا اولادکم القرآن ومحبتی ومحبت اہل بیت، او کما قال۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ ایک قرآن سکھاؤ کہ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ میڈیکل سائنس ہو یا انجینئرنگ سائنس ہو یا کائنات کا کوئی بھی علم ہو، وہ انسان بننا نہیں سکھاتا۔ اناٹومی پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے گا، انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ تاجر، سیاستدان، زمیندار، بادشاہ، بیگم، ملکہ، رانی، فقیر، امیرن امیر، سب اس چیز کے محتاج ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اچھی زندگی جس پر اللہ بھی راضی ہو اور ہم بھی سکون سے رہیں، وہ قرآن ہے۔ کہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ صرف قرآن ہی ہے جو تمہیں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ ہمارے گھروں کی زندگی انتشار کا شکار ہے، شادی ہوتے ہی طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے کہ والدین اپنے بچیوں پر صرف پڑھائی، اور ہمارے پاکستان میں پڑھائی تو ہے نہیں، صرف کاروبار ہے۔ تو بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جب شادی ہوتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایسے والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس بنیاد پہ کھڑا کرنا ہے۔ تو قرآن وہ زندگی بتاتا ہے جس پر چل کر ہر بڑا چھوٹا، بڑی چھوٹی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ دوسرا فرمایا وہ محبت، اور میری محبت سکھاؤ، کہ آپ نے فرمایا لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من الناس وولدہ ووالدہ اجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو تو میری محبت اپنی ذات سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور پوری دنیا کے انسانوں سے مجھے سب سے زیادہ پیار دو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اب محبت کا کیا پیمانہ ہے، کیا معیار ہے؟ ایک ہم نے بنائے ہوئے ہیں، مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں عشق رسول کے، محبت رسول کے، لیکن میں وہ معیار بتاؤں گا جو نہ میرا بتایا ہوا نہ کسی اور کا، وہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے کون ہیں۔ تو آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے یوں بک بھر بھر کے کوئی پی رہے، کوئی منہ تے لا رہے، کوئی ہتھاں تے، کوئی سینے تے۔ تو آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، بھئی یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟
کا حبا للہ ولرسولہ۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے محبت کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے۔ ایڈا سستا سودا نہیں ہے کہ صرف میرے وضو دا پانی تسی پی لو تے تسی میرے عاشق بن جاؤ، کہ وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا پیمانہ کیا ہے۔ وہ پیمانہ ہے کہ اگر تم اس پر پورے اتر گئے تو دو طرفہ کام ہو جائے گا، تم اللہ رسول سے پیار کرو گے، اللہ رسول تم سے پیار کریں گے۔ تو میں فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے اس کی پہلی نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس پیمانے پہ پاکستان کے 22 کروڑ انسانوں کو تولو تو چند ہزار ہی نکلیں گے، ورنہ میرے ملک پہ جھوٹ کی لعنت چھائی ہوئی۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جو مجھ سے اور میرے اللہ سے پیار کرتا ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرتا ہے، دیانتداری سے ہر ڈیل کرتا ہے۔ اس پر تولیں تو پورے پاکستان کے بازار، تجارت، سیاست، زمیندارہ، لین دین دھوکہ ہی دھوکہ ہے، فراڈ ہی فراڈ ہے۔ اس میں بھی چند سو ہی نکلیں گے جن کو اللہ رسول کے محبت کی گارنٹی ملے گی۔ تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے وہ ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہوں نان مسلم ہوں، چاہے وہ اپنے ہوں غیر ہوں، اچھے لگتے ہوں برے لگتے ہوں، وہ ہمیں برا سمجھتے ہوں، لیکن اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یک طرفہ وہ تا کر دے نہیں، ایسی کیوں کریے، انہوں سانوں کدی سلام نہیں کیتا اسی کیوں سلام کریے، وہ سانوں کدی پچھڑ نہیں آئے اسی کیوں پچھڑ جاویے۔ یہ عشق رسول کے دعوے دار تو ہو سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ خارج ہے۔ اور یہ بھی ہمارا سارا معاشرہ میں دیکھتا ہوں تو انتقامی معاشرہ ہے۔ ہمارے علاقے کی مثال ہے جی، قدمہ دے قدم ہون دن، کیا مطلب کہ جو ہمیں پوچھنے آئے گا ہم بھی پوچھنے جائیں گے، جو ہمیں سلام کرے گا ہم بھی سلام کریں گے، جو نہیں کرے گا تو ایسا کیوں کریے۔ یہ میرے ملک کے اخلاق یہ ہیں، اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ یک طرفہ ہو کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم قرآن سیکھیں، اللہ کے نبی کی محبت سیکھیں۔ تیسری چیز فرمائی وہ محبت اہل بیتی، اور اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ، اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے، نہ زندگی مکمل ہے، نہ راستہ طے ہوگا۔ کہ آپ نے فرمایا غدیر خم کے موقع پر جب آپ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مجھ سے عامل ہوگے۔ خلاصہ کے طور پر ایک میری کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ تو ہم نے قرآن کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے۔ درد سے کہہ رہا ہوں یہ بات، میں فقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر ان کے گھرانے سے پیار نہیں ہے تو وہ کیا ایمان ہے اور کیسا ایمان ہے۔ تو اللہ اس کے رسول نے جو محبت کی نشانی بتائی ہے وہ بھی میں نے بتا دی، اور جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 3 کام اپنی اولاد کو سکھاؤ، قرآن، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت۔ تو آؤ بھائی ہم اپنے ملک کے لیے بھی ایک اچھے پاکستانی بنے، سچ بول کے، دیانتداری، محبت، ایثار، وفا، صحیح تولنا، صحیح بولنا، اور ماں باپ کی خدمت، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اولاد کے ساتھ محبت۔ یہ سارے وہ چیپٹر ہیں جو اس وقت بالکل ادھورے پڑے ہوئے ہیں۔
صرف نماز پڑھ لینا اور حج عمرے پہ زور لگا دینا بہت اچھی بات ہے، میں کسی نیکی کی قدر نہیں گھٹانا چاہتا، لیکن اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اسلام تو ایک زندگی ہے، یہ تو چند مختصر عبادات پوری زندگی پر تو نہیں ہے نا۔ اس لیے میری فریاد سنو اللہ کے واسطے، علماء سے بھی کہتا ہوں، خطیبوں سے بھی کہتا ہوں، اپنا مسلک پیش نہ کرو، اسلام پیش کرو۔ اسلام ایسی خوبصورت زندگی ہے کہ اس کا خریدار آپ کو ہر انسان بنے گا۔ آپ سن لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا، آپ کر لیں گے تو آپ کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات والارض وهو العلی العظیم یدبر الامر من السماء الى الارض وهو على كل شيء قدیر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو،
جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے کہ دن کا مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے، وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، پیچھے سے سن، سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی۔ تسبیح میں ایک معنی تیرنے کا بھی ہوتا ہے، اور تیرنے میں اس لیے تشبیہ ہے، سباحہ تیرنے کو کہتے ہیں کہ تیرنے والا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میں آیا ہوں آپ کا مرکز، 2-3 جگہ میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے، گاڑی کھڑی ہو کے اتر سکتے ہو، بس سے اتر سکتے ہو۔ تیرنے والا جب پانی میں جاتا ہے تو جب تک اگلا کنارہ نہ آئے رک نہیں سکتا، نہیں تو ڈوب جاوے گا۔ میرا رب کہتا ہے جب تک یہ کائنات قائم ہے یہ میرے نام کے ساتھ تیر رہی ہے، ہر وقت۔ کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزت بھی اس کی، حکمت اور حکومت بھی اس کی۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ۔ کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ جب میں روح کو اٹھا کے یہاں پہنچاتا ہوں تم سارے اس کے گرد بیٹھے ہوتے ہو، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو میں نکال رہا ہوں، تسی روک کے دکھا دے، روک کے دکھاؤ۔ کیا دلیل ہے کہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے؟ یحیی و یمیت۔ آئنسٹائن سے کہا گیا تیرے جیسا سائنسدان بھی مر رہا ہے، 1953 میں ہیوسٹن میں مرا تھا۔ کہنے لگا ایک راستہ ہے مجھے موت نہ آئے کہ مجھے اس کائنات سے باہر نکال دیا جائے جہاں ٹائم نہ ہو، تو پھر مجھے موت نہیں آئے گی۔ اور بے وقوف تن اتھے بھی موت آئے گی کہ مارنے والا اس سے بھی اوپر ہے، اس سے بھی اوپر ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر۔ سوچو تو صحیح، یہ تم سارے بیٹھے ہو، میں چہک رہا ہوں، بول رہا ہوں، ہم کس چیز سے بنایا؟ اللہ کی سب سے پہلی صفت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ خالق کی ہے۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ بنانے والا نہیں، خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر چیز کے چیز بنا دے۔ یہ ہم نے بنایا ہے، ہمیں سانے کہتے ہیں، ہم نے یہ سٹینڈ لوہے سے بنایا، ممبر لکڑی سے بنایا، کپڑا دھاگے سے بنایا، ٹھیک، مسجد کو اینٹوں سیمنٹ لنٹر سے بنایا۔ اور خالق کون ہے؟ جو کچھ بھی نہ ہو اور سب کچھ بنا دے۔ کیا کمال ہے! ذرا میں 100 ملک پھرا ہوں تو میں نے تو دنیا دیکھی، حیرت ہوتی ہے، یا اللہ تو کیسا خالق ہے، کیا کیا شکلیں، بغیر کسی چیز کے سب کچھ بنا دے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شیء حی افلا یؤمنون۔ ارے قصوریو، تم جانتے نہیں ہو زمین آسمان کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، زیرو، ایک دھماکہ کیا اور اس کو پھاڑا اور ہر چیز کو وجود دے دیا۔ خالق کہاں سے بنے ہو؟ ایک نطفے سے۔ نطفہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 ملی میٹر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر کا 10واں حصہ۔ اور ایک انسانی نطفہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ۔ بڑا چوڑا کٹورا پہ ہے، میں وزیر ہوں، میں بادشاہ اردو کا پٹھا، اور تیری یہ اوقات ہے، یہ کہ تو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، ایک
ملی میٹر کو لمبا کرو نا تو اس میں 20 نطفے رکھے جا سکتے ہیں. اس سے اتنا بڑا انسان. ایک رانا پرتاپ سنگھ تھا ہندوستان کا، اکبر کے زمانے میں 7.25 فٹ اس کا قد تھا. وہ جب وہ کسی کے سر پہ تلوار مارتا تھا اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا. وہ بھی اسی نطفے سے بنا ہے، اسی نطفے سے بنا ہے. اور آگے عورت کا انڈا آتا ہے. نطفے لاکھوں ہوتے ہیں، کروڑوں ہوتے ہیں، اور انڈا ایک ہوتا ہے. اس انڈے کا کوڈ اور ان لاکھوں کروڑوں انڈوں میں ایک انڈے کا کوڈ ایک جیسا ہوتا ہے. جب تک وہ نطفہ اس انڈے سے نہیں ملے گا حمل نہیں ہوگا. اب یہ جو عورت کا انڈا ہے کروڑوں نطفے ہیں اور اسے ڈھونڈنا ہے. میں نے تھوڑی سائنس بھی پڑھی الحمدللہ، وہاں سے ادھر آیا. سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ہم باہر اس انڈے اور نطفے کے کوڈ کو ملائیں تو ایک حمل ٹھہرانے کے لیے 10 سال چاہیے. 10 سال مر گئی نا ساری خلقت. اور میرا رب عرشوں سے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں اس انڈے کو اتنی تیز رفتاری دیتا ہے کہ وہ ان کروڑوں کروڑوں نطفوں کو دیکھتا ہوا اور چلتے چلتے اخیر اپنے نطفے کے ساتھ جا کے ملتا ہے. صرف 2 سے 6 گھنٹے کے درمیان، تھوڑے سے تھوڑا 2 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے. اور اگر حمل نہیں ہونا اللہ اس کو ضائع کر دیتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. وہ یاد کر جب تو مٹی میں تھا میں نے وہاں سے نکالا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. پھر یاد کر یہ جو میں نے ابھی نطفہ سمجھایا ہے تو یہ اتنا نطفہ تھا، اتنا نطفہ میں نے ماں کے پیٹ میں تجھے ٹھکانہ دیا. وہ اس کے بعد جب یہ انڈا اور نطفہ ملتا ہے تو سب سے پہلے دل بنتا ہے. یہ کون بنا رہا ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں سب سے پہلے دل بنتا ہے. انسان کے جسم سے 4 مہینے پہلے دل بن کے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. سائنسدان پاگل ہو رہے ہیں، اس کو کیا چیز دھڑکا رہی ہے؟ اسے وہ دھڑکا رہا ہے جسے تم جانتے نہیں ہو، اسے اللہ دھڑکا رہا ہے. پھر جسم بنتا ہے. تو یہ آنکھیں کیسے بن گئی اندھیروں میں اتنے سے نطفے سے؟ یہ سر کیسے بن گیا؟ یہ ماتھا کیسے بن گیا؟ یہ کان، یہ ہونٹ. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فق رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ او یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. بغیر ترجمے کے قرآن کا مزہ لو. کہ تمہیں کس نے بنایا ہے؟ اور تیرے رب نے تجھے بنایا. الم نجعل له عینین، یہ آنکھیں کس نے بنائی؟ تیرے اللہ نے. ولسانا، یہ طارق جمیل چہک رہا ہے، یہ زبان اللہ کہتا ہے میں نے تیرے اندر رکھی ہے. زرافے دی ایڈی وڈی ہوندی کیوں نہیں بولیندا؟ میں 1.25 انچ کی زبان سے کیوں بول رہا ہوں؟ وہ کہتا میں بلاتا ہوں، میں بلواتا ہوں. وشفتین، اور یہ ہونٹ جو ہیں یہ میں نے لگائے. ہونٹ نہ ہوتے تو کوئی بول ہی نہیں سکتا. پھپ 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 کی طرح کہتا میں نے ہونٹ لگائے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور تجھے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا اور تجھے کفر کا راستہ بھی دکھایا. چاہے تو شربت پی، چاہے تو شراب پی، چاہے تو نکاح کر، چاہے تو زنا کر، چاہے تو ظلم کر، چاہے تو انصاف کر. یہاں یزید بھی آئے گا، حسین بھی آئے گا، شمر بھی آئے گا، اور اہل بیت بھی آئیں گے. یہاں فرعون بھی آئے گا اور موسیٰ بھی آئے گا. کفر بھی ہوگا، اسلام بھی ہوگا، حق بھی ہوگا، باطل بھی ہوگا، جھوٹ بھی ہوگا، سچ بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، نفرت بھی ہوگی، جنگ بھی ہوگی، امن بھی ہوگا، رشتے بھی ہوں گے، ٹوٹیں بھی، قائم بھی ہوں گے، ٹوٹیں گے بھی. زندگی بھی ہوگی، موت بھی ہوگی، جوانی بھی ہوگی، بڑھاپا بھی ہوگا، اور بیماری بھی ہوگی، صحت بھی ہوگی، زوال بھی ہوگا، عروج بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی، غم بھی ہوگا، آنسو بھی ڈھلکیں گے اور خوشیوں سے ناچنے والے بھی ہوں گے. رات کو گھنگرو پہن کے ناچنے والی بھی ہوگی اور رات کو مسلح پہ بیٹھ کے رونے والی بھی ہوگی. رات کو جسم کو بیچنے والی بھی ہوگی اور رات کو اللہ کے سامنے اٹھ کے آہو زاری کرنے والی بھی ہوگی. رات کو منہ کالا کرنے والے مرد بھی لاکھوں کروڑوں ہوں گے اور رات کو سجدوں میں سر رکھ کے رونے والے بھی ہوں گے. یہ سب تماشا ہوگا اور یہ چلے گا. پھر ایک دن آئے گا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک دھماکہ. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک خوفناک چیخ اور سب فنا.
اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت. قصوریو جان لوگے اس دن جب سورج بے نور ہوگا، ستارے گدلے ہوں گے، آسمان پرزے پرزے ہوگا، پہاڑ ریت بنیں گے، جانور بھاگے پھریں گے، اور موت پیچھے پیچھے ہوگی اور تم آگے آگے ہوگے. اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم قصور میں کیا قصور کرتے رہے. رب ارجعون، اللہ سائیاں اب تھوڑا جا ٹائم دے دے، میں پیچھے جا کے بڑھ ہن توبہ کر کے چنگا چنگا کام کرساں. اللہ کہے گا بکواس مت کرو، کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تیری بکواس ہے. اس وقت کیوں نہیں تو سمجھا جب تجھے سمجھانے والے آئے تھے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہیں بتانے والے آئے نہیں تھے؟ تم نے کہا آپ پہ ویکھی جاسی، آپ پہ ویکھی جاسی. یہ ہمارا میں اصل تو میری دیہات ہے، شہر میں تو مجبوری سے رہتا ہوں کہ میری شادی ایک شہری لڑکی سے ہو گئی. وہ لاہور میں گھر سے بنانا پڑا، کرائے میں آنا جانا ہوتا ہے. تو ہمارے دیہاتی کہتے ہیں او میاں صاحب اللہ آپ پہ بچ کے سی، آپ پہ بیٹھی ویسی جنت دیتی دا دیتی نہیں تو چلو دوزخ ہی بھاگ دے سی، کیڑی گل ہے. ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں کہ دوزخ ہے کیا، آگ ہے کیا، جنت ہے کیا. نہ ہمارے علماء بتاتے ہیں، بس وہ فقہی مسائل بتا 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 کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مہمان خانہ کیسا تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تو بھائیو لا الہ الا اللہ، لا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، یقین اس لیے خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. او بچوں، او نوجوانوں، اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو. وہ تمہاری شارک سے قدر قریب ہے، تمہاری ماؤں سے 70 گنا نہیں، لا محدود گنا محبت کرتا ہے. 70 بھی کوئی شے ہے، لا محدود محبت کرتا ہے. میں کیا مثال دوں، کیا کہتا ہے اس کی اپنی سناتا ہوں. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے قصوری مومن، اے قصوری مومنہ، اے قصور کے مسلمان مرد، اے قصور کی مسلمان عورت، اتنے گناہ کر کہ بلغت عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے. 100 سال زندگی ہوگے نا، اے تسی چھت نہیں بھر سکتے ہو، اے مسجد کی چھت نہیں بھر سکتے ہو. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد ایک عورت کتنے کرے، آسمان تک لے جائے. ہائے میں قربان میرے رب، کیڈا سونا میرا اللہ. پھر کہتا ہے ایک آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ جانو. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، کبھی کسی کی کمی دیکھ کر حقیر نہ جانو. پتہ نہیں اللہ کس بات میں اس کی بخشش فرما دے، کس بات پہ خوش ہو جائے اور اس کو معاف فرما دے. ٹھیکیدار نہ بنو، اے کیوں کیتا ہے، اے کیوں کیتا ہے، یہ تسی میرے ٹھیکیدار، یہ تو مجھ سے اللہ نے پوچھنا ہے، تسی کیوں پوچھی جان دو کہ طارق جمیل کردا ہے، طارق جمیل کردا ہے. میں اپنا نام لے رہا ہوں. ارے بھائی میں جو بھی کرتا ہوں مجھے اللہ کو جان دینی ہے. تو اپنی سوچ، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نہ بیڑ تو، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اس آیت کا ترجمہ ہے یہ شعر. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. میں نے اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں، عربی میں شاعری پڑھی ہے، شاعری کا ذوق بھی ہے. میں نے اقبال جیسا پیغام کسی شاعر کو دیتے نہیں سنا. شاعری میں اس سے بڑے اونچے شاعر ہیں، لیکن پیغام دینے میں سب زیرو ہیں اقبال کے سامنے. کیا پیغام دے کر گئے. تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اپنے اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو. پھر اللہ تمہیں وہ کچھ کر دے گا کہ جس کا وہم و گمان بھی نہیں. میرے نبی اس دنیا میں آئے اور ایک زندگی لے کر آئے، اور اس
وہ زندگی ہمارے سپرد کر کے گئے. لا الہ الا اللہ کے آگے پڑھو, لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کہہ رہا ہے اگر مجھے لینا ہے تو میرے نبی کو لے لو, مجھے اپنا بنانا ہے میرے نبی کو اپنا بنا لو. جب آپ معراج پہ گئے آپ نے اللہ سے بات کی, یا اللہ موسیٰ ابراہیم تیرا خلیل, موسیٰ تیرا کلیم, داؤد کے لیے لوہا نرم, سلیمان کے لیے ہوا تابع, عیسیٰ کے لیے مردے زندہ, اب مینو کی دیتا ہی فماذا جعلتنی, یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ, میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اچھا یا اللہ میں تو نظر نہیں آ رہا, میں ہمیں کہہ رہا ہوں توبہ کوئی گستاخی نہ ہو جائے اللہ دے نبی جی. تو آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا میرا نام ایسے رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا, جدا نہیں ہو سکتا. یہ افسر آتا ہے نا, جب وہ اس کا تبادلہ ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کر دوسرے کی لگ جاتی ہے, پھر تیسرے کی لگ جاتی ہے. آدم علیہ السلام کی پلیٹ لگی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, جب وہ فوت ہوئے تو پلیٹ اتر گئی, پھر شیش آ گئے, وہ فوت ہو گئے تو ادریس آ گئے, وہ فوت ہو گئے تو نوح آ گئے, وہ فوت ہو گئے تو ہود آ گئے, وہ فوت ہو گئے تو صالح آ گئے, وہ فوت ہو گئے تو پھر شعیب آ گئے, ہود آ گئے, اور موسیٰ آ گئے, اور یوشع آ گئے, اور یونس آ گئے, اور دانیال آ گئے, اور الیاس آ گئے, اور لوط آ گئے, اور صالح آ گئے, اسحاق آ گئے, یعقوب آ گئے, یوسف آ گئے, جی یوشع آ گئے, یہ یونس آ گئے, عیسیٰ آ گئے. پلیٹیں بدلتی رہیں بدلتی رہیں. جب آیا لا الہ الا اللہ, آگے بولو, تو میرا اللہ کہتا ہے میرے حبیب قیامت کا دھماکہ بھی اسے جدا نہیں کرے گا. اور بتا دے ساری دنیا کو مجھے لینا چاہتے ہو تو میری غلامی کر کے دکھاؤ, محمدی بن کے دکھاؤ. ایک پیسہ نہیں لگتا, اس وجود کو بدلنا ہے اور اس اندر کو بدلنا ہے. یہ وجود محمدی نظر آئے. سپاہی کی وردی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو. ہندوستانی وردی پہن کے آ جائے تو کیا خیال ہے کیا ہوگا؟ آج کل تو انہیں جلدی جلدی ٹھا کر دیں دیں, انہوں نے یاد ہی نہیں کہ اللہ نے حساب بھی دینا ہے. وہ ہندوستانی وردی پہن کے آ جائے اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو میرے نبی کی امت میرے نبی کی وردی اتار چکی ہے. یہ وردی ہے, وردی میں طاقت ہوتی ہے, وردی کی قیمت ہوتی ہے. جب تک وردی ہوتی ہے تنخواہ ملتی ہے, عزت ملتی ہے, طاقت ملتی ہے, بعد میں پینشن ملتی ہے. اور وردی نہ ہو تو ویلا دیہڑیاں کر, اٹم کوٹ یا سودے بیچ. تو میرے نبی محمد الرسول اللہ جن کی ہر ادا میرے رب نے محفوظ کی, کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں آدم تک. میرا نبی ہے جس کی آدم تک لقد جاءکم رسول من انفسکم. ہم پڑھتے ہیں, افریقہ والے پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. انفسکم کا مطلب ہے ایسے نسب والا دکھاؤ, ایسے نسب والا دکھاؤ. کیا نسب ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن مالک بن فہر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن غیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش و بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا. یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاتم.
نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. یہ دو شعر آپ کے روضہ مبارک کے باہر لکھے ہوئے ہیں. ایک بدو آیا، زمانہ شروع کا ہے، تو آ کے قبر پہ بیٹھ گیا. یا رسول اللہ السلام علیکم. یا رسول اللہ، آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آپ کا رب کہتا ہے اگر آپ کے امتی گناہ گار ہو کر آئیں اور آپ کی خدمت میں آئیں اور آ کر توبہ کریں اور میری سامنے پکی توبہ کریں اور پھر آپ ان کی سفارش کریں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو یا رسول اللہ جئتک بذنوبی، میں اپنے گناہوں کو لے کر آیا ہوں. مستشفعا بک الی ربی، آپ کو سفارشی بنا کر آپ کے رب کے سامنے میری بخشش ہو جائے، میری معافی ہو جائے. نیچے بھی رحیم ہے، اوپر بھی رحیم ہے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ کل انسانوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے. اپنے حبیب کو کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا حبیب اپنی امت کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، حریص ہے، عزیز ہے، مزمل ہے، مدثر ہے. یہ محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، عاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، قاتم ہے، اول ہے، آخر ہے، ابو القاسم ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، المزمل، المدثر، النبی، الرسول. یہ سب میرے رب کے محبت کے پیمانے میں بھرے ہوئے نام ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیے ہیں. تو یا رسول اللہ میری بخشش ہو جائے. پھر اس نے 4 شعر پڑھے، 2 روزے پر لکھے ہوئے ہیں، 2 ابن کثیر کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ، اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اے وہ ذات جو زمین کے نیچے گئے، جن سے بہتر آج تک کوئی زمین میں نہیں گیا. فطاب من طیبہن القاع والاکم، آپ کی برکت سے زمین کا اندر بھی خوشبودار ہو گیا، باہر بھی خوشبودار ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں. فیہ العفاف والجود والکرم، اس میں آپ اکیلے نہیں، آپ جو دنیا میں جیسے سخی تھے ویسے یہاں بھی سخی ہیں، جیسے کریم تھے ایسے یہاں بھی کریم ہیں، جیسے معاف کرنے والے تھے ایسے یہاں بھی معاف کرنے والے ہیں. انت الشفیع، یہ 2 شعر وہاں لکھے ہوئے ہیں، 2 آگے سنو. انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ، قل سرا جب ڈولے گا، ہائے میں کیسے سمجھوں، ہائے میں کیسے بتاؤں امت محمد، میں کیسے بتاؤں کہ کیا خوفناک گھڑیاں آنے والی، کن چیزوں میں پھنس گئے. ساری رات گندے موبائل دیکھتے ہو، ایک آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے جو سوتی نہیں، اور ایک اللہ کا حبیب تمہارے لیے رو رو کے سینہ پھاڑ کے گیا ہوا ہے. یا رب امتی امتی. مدینے کی فضاؤں میں آپ کی آواز آج بھی گونجتی ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. آپ نے کہا یا اللہ، ایک رات کی دعا بتاتا ہوں. ابراہیم نے آپ سے کہا تھا ان تعذبہم فإنک عبادک فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. جو میری مانے وہ میرا، جو نہ مانے تیری مرضی، معاف کر یا نہ کر. یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. تو معاف کر، تو کریم ہے، تو معاف نہ کر، تو حکیم ہے. یا اللہ انہوں نے تو کر یا نہ کر کہا تھا، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں امتی امتی. واہ یا رسول اللہ، نہیں میری امت کو معاف کر، میری امت کو معاف کر، میری امت کو معاف کر. اتنا روئے کہ جبریل کو بھاگ کے آنا پڑا، سانس چڑھا ہوا. یا رسول اللہ خیریت تو ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے پتہ کوئی نہ، سارا پتہ ہے، اور تمہیں سنانے، مجھے بتانے کے لیے یہ اللہ نے نظام چلایا. اللہ پوچھ رہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور یہ نہیں کہا صحابہ کا غم ہے مجھے، صحابہ تو سب جنتی کروا دیے، کلن وعد اللہ الحسنی. جتنے گناہ کیے ہوں کسی صحابی نے، اللہ نے کہہ دیا ہم نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، ختم. صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، کرنے والے گمراہ ہیں.
بے دین ہیں، تو کہتے میرے صحابہ، آپ کہتے میرے حسن حسین ایک ذبح ہو جائے گا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ حسین کو سینے سے لگایا اور اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیوں کی آواز باہر آ رہی تھی۔ حضرت ام سلمہ بھاگ کے اندر ہیں، یا رسول اللہ خیریت، آپ اتنا کیوں رو رہے؟ فرمایا یہ فرشتہ کھڑا ہے جو آج پہلی دفعہ زمین پر آیا ہے، پہلے کبھی نہیں آیا، اس نے میرے حسین کو دیکھا ہے تو کہہ رہا یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس لاڈلے کو ذبح کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے۔ اپنے مٹھی اٹھا کے ام سلمہ کو عطا فرمائے کہ اس میں اس کا خون گرے۔ میرا ایک بیٹا فوت ہوا، اپنی موت مر گیا، میرے آنسو نہیں رک رہے، اور میرے نبی کی آل گاجر مولی کی طرح کاٹ دی گئی۔ 17 اہل بیت ذبح ہوئے، 17، باقی تو جان نثار تھے، ایک ایک ہے۔ سب سے پہلے جب سارے جان نثار ختم ہو گئے تو باری آ گئی اہل بیت کی، تو قاسم بن حسن اٹھے، چچا تجھے مرتے دیکھ نہیں سکتا، مجھے اجازت دے میں جان کا نظرانہ پیش کروں۔ جا بیٹا اللہ کے سپرد۔ اور قاسم اہل بیت میں سب سے حسین تھے، سب سے حسین، جیسے 14ویں کا چاند ہوتا۔ جب ان پر تلواریں پڑی تو انہوں نے زور سے کہا یا اماں، ہائے چچا، کیا بے بسی تھی حسین کی۔ کون ہے؟ جنت کا سردار، فاطمہ کا لال، علی کا بیٹا، نبی کا نواسا، اور مارنے والے کافر نہیں، ایمان والے خبیث۔ امام حسین دوڑے، تلواروں کی دیوار تھی، اس کو کاٹتے ہوئے پہنچے تو قاسم تڑپ رہے تھے، جان نکل رہی تھی، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیج آج تیرا چچا بہت بے بس، آج تیرا چچا بہت بے بس۔ وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا نبی فیصلہ کروانے آئے گا اللہ سے ان کے بارے۔ ان کے لاشیں کو اٹھایا اور پیچھے جا کر ڈالا، 17 لاشیں اٹھائے، 17 لاشیں۔ کوئی ہے ٹیشو پیپر؟ تو ادھر شور کیوں آ رہا ہے؟ خاموش رہو بھائی۔ اس باپ سے پوچھو، اس ماں سے پوچھو جس کی جوان اولاد اللہ اٹھا لے، اور یہاں تو لاشوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے۔ آخر میں ایک رہ گیا عبداللہ، 2 سال کا بچہ، وہ تو کافر کا بھی ہو تو اس پر ہر کوئی ہاتھ رکھتا ہے۔ یہ تو اہل البیت حسین کی نسل، عبداللہ بن حسین بن علی، عبداللہ بن حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ۔ ان کا مجھے عبداللہ ملا دو، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ زخموں سے چور تھے، گرے پڑے تھے، اچھا ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ایک خادمہ عبداللہ کو لے کر آئیں، یہاں بٹھایا، ماتھا چومر اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ ہرملہ کا تیر آیا اور گردن کے پار نکل گیا، اور گردن ایسے ڈھلک گئی، وہ خون کا فوارہ نکلا، تو اپنے ہاتھوں میں سارا خون لے کے ایسے اوپر اٹھایا کہ اے اللہ تو راضی ہے تو میں راضی۔ ان سے انتقام لینا، ان سے انتقام لینا، اور پھر اپنی جان بھی دے دی۔ شمر کہے قتل کرو، آگے بڑھے، ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں۔ پھر انہوں نے گالیاں نکالی اس خبیث کی، تو زرع بن شریک تمیمی نے پہلا وار کیا سیدھا نیزے کا، جو یہاں لگا، اور آپ ایسے گرے، تو سنان بن ابی انس نے آ کر آپ کا ذبح کر دیا، اور خولہ بن انس کو سر پکڑا دیا کہ ان قربانیوں سے یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، تو آنے مانگی ان کے لیے، ان کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ تو ہر کوئی بچوں کی فکر کرتا ہے، بچے بھی حسن حسین جیسے کسی ماں نے جنے ہوں گے ایسے لا، کیا محبت تھی۔ میرے نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ واجب ہوتا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، بچے دروازے پر آ گئے، حسن حسین کھیلتے کھیلتے، چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ نے صحابی سے نہیں کہا بچوں کو اٹھا کے لاؤ، آپ نے ایک دم ممبر سے نیچے اترے اور تیزی سے مجمع کو چیرا۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے، کدھر جا رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ آپ گئے اور بچوں کو ایسے، حسن کو ادھر، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے،
رائٹ لیفٹ کا بڑے چھوٹے کے لحاظ سے، حسن ادھر حسین ادھر، اور اگر حسن کو ادھر بٹھایا، حسین کو ادھر بٹھایا، اور پھر جمعے کا خطبہ شروع کیا.